اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں سورۃ البقرہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے اور اندھی تقلید اور اندھا دھند اپنے لیڈروں، اپنے پیشواؤں کی پیروی کرتے چلے جائیں گے، آپ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر خاص طور پہ پاک و ہند کی بات کی جائے، بر صغیر کی بات کی جائے، تو قرآن مجید کو صرف ثواب کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا گیا ہے، سمجھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ، جو ہمارے علماء ہیں، وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ صرف اپنے اپنے مکاتب فکر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کنویں کے مینڈک کی طرح وہ سوائے اپنے مدار سے آگے نہیں نکلتے۔ یعنی قرآن ایک سمندر ہے، جب تک آپ اس کو فرقوں سے بالاتر ہو کر نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ اصل مقصد اس کا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ان لیڈروں کی پیروی کی، کہتے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی صرف ایک دفعہ دنیا میں، یعنی دنیا میں واپسی کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو کے الگ ہو جاتے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر کے الگ ہو گئے۔ یعنی جن کو آج تم یہاں پر اٹھائے پھر رہے ہو، جن کی اندھی تقلید کیے جا رہے ہو، قیامت کے دن یہ تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یہ تم سے جان چھڑائیں گے۔ اس دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور اس دن تم یہ بات کرو گے کہ کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دے، صرف ہم قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے برے کاموں کو حسرتوں اور پشیمانیوں کی شکل میں دکھائے گا، مگر وہ آگ سے نکلنے ہی نہ پائیں گے۔ یعنی اس آیت میں گمراہ کرنے والے لیڈروں اور ان کے بیوقوف اور نادان فالورز کا انجام اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئی تھی، اسی سے مسلمان ہوشیار ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا کہ اپنے رہبروں اور لیڈروں میں امتیاز کرنا سیکھیں کہ کون حق پہ ہے، اندھی تقلید نہ کریں۔ قرآن اسی چیز کی تو دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کریں۔ میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن کیا آپ نے خود کبھی سمجھا، پڑھا، تحقیق کی؟ جو ہمارے علماء قرآن حدیث یا کوئی بات بیان کرتے ہیں یا کوئی روایات بیان کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ٹھیک ہیں یا من گھڑت ہیں؟ نہیں، اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ یہ تھی آیت نمبر 169۔ اب یہ میں تسلسل کے ساتھ 3-4 آیتیں آپ کو بتاؤں گا۔ آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے قدم پر نہ چلو۔ یعنی یہ جو تم اندھی تقلید کیے جا رہے ہو، اصل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا، وہ تمہیں قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس سے ویری نیکسٹ جو آیت ہے 169، اس میں کیا بتایا کہ یہ شیطان کے کام ہے۔ پچھلی آیت میں کیا کہ وہ جو اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں، وہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، وہ جو آپ کو ایک کنجکٹڈ، جس کو ایک آپ تنگ نظر کہہ لیں، تعصب کہہ لیں کہ اسلام ایک بہت وسیع دین ہے، باقی تمام مذاہب ہے، اسلام ایک دین ہے، سسٹم کا نام ہے، لیکن انہوں نے ایک مذہب کی شکل میں بالکل اس کو ایک تنگ گلی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک، آیت نمبر 169، بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی باتیں گھڑو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر کے کی جاتی ہیں، ایسی۔ اب وہ کون باتیں گھڑ رہا ہے؟ شیطان تو ہاتھ پکڑ کے، شیطان تو آ کے آپ کے سامنے نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے اس وقت کے جو فرقہ واریت کو پرووک کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، جو ہمارے علماء، جن کو ہم کہہ لیں، جو غلط بات کرے گا میں تو ان کو علماء سو کہوں گا، جو اب گھڑی ہوئی باتیں، جن کا قرآن و حدیث سے دور تک واسطہ نہیں ہے، یہ وہ باتیں من گھڑت جو ہیں، یہ اصل میں وہ بیماری ہے جس میں آج کا مولوی مبتلا ہو چکا ہے۔
कोई तहकीक नहीं, जो बात उसके अपने फिरके पर फिट बैठे बगैर तहकीक के बयान कर दी जाती है, जो बात जो दूसरे फिरके को मुजम्मत करे, हिट करे, बगैर रिसर्च के वो बयान कर दी जाती है। हालांकि अल्लाह क्या कहता है सूरह हुजरात में, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए उसकी तहकीक कर लिया करो, ये ना कि उसके बलबूते पर तुम जो भी कोई एक्ट या जो भी कोई फेल करो बाद में तुम्हें पशेमानी का सामना करना पड़े। लेकिन रिसर्च तहकीक है ही नहीं। तो हमारे यहां अक्सर ये जो है जिसका कुरान और हदीस से कोई वास्ता तक नहीं होता, हमारे अक्सर जुम्मों के खुतबों में, हमारी फौतगियों पे अक्सर उलमा कराम तकरीर कर रहे होते हैं और उनके सामने जो बैठे हुए लोग हैं बज़ाहिर डॉक्टर्स होते हैं, वो कला होते हैं, जो बराबज़ान प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन अकल के अंधे और लकीर के फकीर लोग होते हैं और वो मन घड़त बातों पे वाह वाह के नारे लगा रहे होते हैं, सुबहान अल्लाह के नारे लगा रहे होते हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। खास तौर पे वो जो फिरका वारियत को बढ़ावा देते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और मन घड़त रिवायात जो हैं वो पेश करते रहते हैं। बहरहाल अगली आयत 170 सूरह बकरा, ये तसलसल है, रब्त है, हर एक आयत का दूसरी आयत से एक राबता होता है, लेकिन ये हमें तब समझ आएगा जब हम कुरान को लेके बैठेंगे, उसको समझने के लिए बैठेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे। 170वीं आयत में, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब की पैरवी करो, ये अल्लाह कह रहा है, जब उनसे कहा जाता है, अभी मैंने ये बात की कि कुरान की पैरवी करें, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान मजीद, कुरान अल्लाह की रस्सी है। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई जो किताब है उसकी पैरवी करो, तो वो क्या कहती हैं? कुरान आयत नंबर 170, हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। बात समझ आ रही है? हम उसकी पैरवी करेंगे जिसको